حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 لوگ وہ ہیں، 7 آدمی ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ان کو اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن رب العالمین ان 7 آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اب وہ 7 کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں پہلا آدمی وہ ہے جو عادل بادشاہ ہو، عادل حکمران ہو، جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی مخلوق پر انصاف کرنے والا ہو، اللہ کی مخلوق کے اندر عدل کرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرا وہ جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، یعنی جس نے جوانی کے اندر اپنی جوانی کو اللہ رب العزت کے راستے میں لگا دیا، جوانی کے اندر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری پر گامزن ہو گیا۔ اس لیے شیخ سعدی علیہ رحمہ نے فرمایا تھا 10 جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گل کے ظالم می شود پرہیزگار۔ تو وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزری، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد مسجد میں معلق رہا حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں آ گیا، یعنی مثال کے طور پر فجر کی نماز ادا ہوئی اور ظہر کی اذان کے لیے وہ منتظر ہے، ظہر کے بعد عصر کے لیے منتظر ہے، عصر کے بعد مغرب کے لیے، مغرب کے بعد عشاء کے لیے، حتیٰ کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ اس بات پر منتظر ہے کہ جب اللہ کے گھر سے اذان آئے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آئے، صدا بلند ہو، تو وہ فوری اللہ کی رضا، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں حاضر ہو جائے۔ تو گویا اس کا دل مسجد کی طرف معلق ہے، لٹکا ہوا ہے، ہر وقت وہ مسجد کی طرف کھینچا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے آدمی کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور چوتھا وہ آدمی ہے، وہ 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اللہ کے لیے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ اللہ کے لیے ان کی عداوت ہو، اللہ کے لیے بغض ہو۔ اب کچھ احباب کو یہ بات تو سمجھ آ جائے گی کہ محبت تو اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، لیکن کسی سے دشمنی اللہ کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ دوستی کا معیار یہ ہے آپ علماء سے محبت کرنے والے ہوں، حفاظ کرام سے محبت کرنے والے ہوں، اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، صالحین سے محبت کرنے والے ہوں، اور اللہ کے محبوب بندوں سے اس لیے محبت کریں کہ یہ اللہ کا اطاعت فرما کہ اطاعت و فرما بردار ہے، یہ اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا ہے، لہذا اس لیے ان سے محبت کریں تو یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ اور جو اولیاء اللہ کے ساتھ عداوت رکھنے والے ہیں، صحابہ کے دشمن ہیں، صحابہ کے بغض میں ہر وقت جلنے والے ہیں، اہل بیت اتحاد کے بغض میں جلنے والے، انبیاء کی توہین کرنے والے، جو شاعر اللہ کی توہین کرنے والے، ان کے ساتھ جو عداوت ہے، دشمنی ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے بندوں سے، اللہ کے محبوب بندوں سے عداوت رکھنے والے ہیں، لہذا ہماری عداوت اس لیے ہے کہ یہ اللہ کے بندوں سے عداوت رکھنے والا ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے انحراف کرنے والا۔ اور چھٹا آدمی وہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5واں آدمی جس شخص نے
تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا، تنہائی میں، جن کے بارے میں شاعر نے کہا تھا راتی زاریاں کر کر روندے، نیرت اکھیں تی دھوندے، فجری او گناہگار صدامن سب تھی نیویں ہوندے۔ جس کی تنہائی جو ہے وہ اللہ کی یاد میں ہو، اور تنہائی میں اللہ کی محبت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، اس کی آنکھ سے آنسو بہے، ایک آنسو بھی اگر نکل آیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تنہائی میں اللہ رب العزت کو خلوص سے یاد کرنا بڑا مشکل ہے۔ جلوت میں تو مجھ جیسے گناہ گار بھی بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیں گے دوسروں کو دکھانے کے لیے، مجھ جیسے گناہ گار بھی بڑی دستار اور بڑا جبہ پہن کر لوگوں کے سامنے بڑا جھک کر چلیں گے، لوگ نیک سمجھیں اور لوگوں میں میری پارسائی کا چرچا ہو جائے، لیکن مجھے لوگوں کو نہیں پتا، مجھے تو پتا ہے میری خلوت کیسی ہے۔ اللہ تو جانتا ہے خلوت کیا ہے۔ تو جو خلوت میں، تنہائی میں، اس وقت جب اور کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کا رب دیکھ رہا ہو، اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں رونا اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اس وقت رونا، یہ اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کا انعام یہ ہے، تمہارے اس جھکنے کی قدر یہ ہے، اللہ تمہیں اس دن عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور چھٹا وہ آدمی جس کو مالو جمال والی عورت، یعنی مالدار عورت، مالدار بھی ہو اور حسین بھی ہو، ایسی عورت برائی کی دعوت دے دے اور وہ اس لیے انکار کر دے کہے میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ کے خوف سے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یہ مرد نہیں، اسی طرح اگر عورت بھی اللہ کے خوف سے کسی کی دعوت کو ٹھکرا دے، اللہ اسے بھی قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور ساتواں وہ آدمی ہے جس نے چھپا کر صدقہ کیا، ایسے صدقہ کیا کہ دائیں ہاتھ سے دیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا، اس لیے کہ کسی فقیر مسکین کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس طرح چھپا کر دیا، اللہ ایسے آدمی کو بھی قیامت کے دن اپنی عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔